السلام علیکم۔ ذوالفقار علی بھٹو 5 جنوری 1928 کو لاڑکانہ سندھ میں پیدا ہوئے۔ وہ ایک جاگیردار خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کے والد سر شاہ نواز بھٹو برطانوی ہندوستان کے معروف سیاستدان اور سفارتکار تھے۔ بھٹو صاحب نے ابتدائی تعلیم ممبئی سے حاصل کی اور اعلیٰ تعلیم برطانیہ کے آکسفورڈ یونیورسٹی کے اور بعد ازاں امریکہ کی کیلیفورنیا یونیورسٹی برکلے سے حاصل کی، جہاں انہوں نے سیاسیات اور قانون کی تعلیم حاصل کی۔ 1958 میں ایوب خان کے مارشل لاء کے بعد بھٹو نے حکومت میں بطور وزیر کام کرنا شروع کیا۔ وہ ایوب خان کی کابینہ میں شامل ہوئے اور بعد میں وزیر خارجہ کے طور پر شہرت حاصل کی۔ بھٹو نے عالمی سطح پر پاکستان کی مؤثر نمائندگی کی، خاص طور پر چین کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم کرنے میں ان کا کردار بہت اہم رہا۔ 1965 کی بھارت پاکستان جنگ کے بعد تاشقند معاہدہ ہوا، جس پر بھٹو کو شدید اعتراض تھا۔ ان کے مطابق پاکستان کو جنگ میں حاصل فائدے کو بغیر کسی فائدے کے چھوڑا گیا۔ یہی اختلافات بعد میں ایوب خان سے علیحدگی کا سبب بنے۔ 1966 میں بھٹو نے استعفیٰ دے دیا اور اپنی سیاسی پارٹی بنانے کا فیصلہ کیا۔ 30 نومبر 1967 کو لاہور میں پاکستان پیپلز پارٹی کی بنیاد رکھی گئی اور اس کا نعرہ تھا: اسلام ہمارا دین ہے، جمہوریت ہماری سیاست ہے، سوشلزم ہماری معیشت ہے، طاقت کا سرچشمہ عوام ہے۔ بھٹو نے عام آدمی، مزدور، کسان، طلباء اور پسے ہوئے طبقات کو آواز دی۔ ان کی مقبولیت میں دن بدن اضافہ ہوتا گیا۔ 1970 میں پاکستان کی تاریخ کے پہلے عام انتخابات ہوئے۔ مشرقی پاکستان موجودہ بنگلہ دیش میں شیخ مجیب الرحمان کی عوامی لیگ نے بھاری اکثریت حاصل کی، جبکہ مغربی پاکستان میں بھٹو کی پیپلز پارٹی سب سے آگے رہی۔ لیکن اقتدار کی منتقلی کے معاملے پر بحران پیدا ہوا، جس کا نتیجہ 1971 کی جنگ اور مشرقی پاکستان کی علیحدگی کی صورت میں نکلا۔ 1973 میں پاکستان کا متفقہ آئین منظور ہوا، جس کی تشکیل میں بھٹو کا مرکزی کردار تھا۔ اسی سال وہ پاکستان کے پہلے منتخب وزیر اعظم بنے۔ انہوں نے صنعتوں کو قومی تحویل میں لیا، تعلیمی اداروں کو سرکاری تحویل میں دیا، مزدوروں کو حقوق دیے، اسلامی سربراہی کانفرنس کی میزبانی کی، 1974 لاہور ایٹمی پروگرام کی بنیاد رکھی، ملک میں نئی صنعتیں قائم کی، فوجی نظم و نسق پر اصلاحات لائیں۔ اگرچہ بھٹو نے جمہوری عمل کے تحت حکومت بنائی، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ان پر عامریت پسندانہ رویوں کا الزام لگنے لگا۔ انہوں نے اختلاف رائے کو برداشت نہیں کیا، اپوزیشن پر دباؤ ڈالا اور بعض صحافیوں کو بھی گرفتار کیا گیا۔ مارچ 1977 کے انتخابات میں پیپلز پارٹی نے بھاری اکثریت حاصل کی، لیکن اپوزیشن نے دھاندلی کے الزامات لگا دیے۔ اس کے نتیجے میں ملک بھر میں احتجاج شروع ہو گئے۔ بھٹو نے مذاکرات کیے، مگر فوج نے صورتحال کا فائدہ اٹھاتے ہوئے 5 جولائی 1977 کو جنرل ضیاء الحق کی سربراہی میں مارشل لاء نافذ کر دیا۔ ضیاء الحق کی حکومت نے بھٹو کو ایک پرانے قتل کیس میں گرفتار کر لیا۔ انہیں سابق سیاسی مخالف احمد رضا قصوری کے والد کے قتل کے الزام میں سزائے موت دی گئی۔ عدالت کا یہ فیصلہ آج بھی متنازع ہے۔ 4 اپریل 1989 کو راولپنڈی جیل میں ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دے دی گئی۔ ان کی وفات پر ملک بھر میں سوگ منایا گیا۔ ان کی قبر گڑھی خدا بخش لاڑکانہ میں ہے، جو آج بھی ان کے چاہنے والوں کی زیارت گاہ ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو نے پاکستانی سیاست میں جو کردار ادا کیا وہ ناقابل فراموش ہے۔ ان کی بیٹی بے نظیر بھٹو نے ان کی سیاسی وراثت کو سنبھالا اور دوبارہ پاکستان کی 2 بار وزیر اعظم بنی۔ آج بھی پاکستان پیپلز پارٹی ان کے نظریات کو لے کر سیاست میں سرگرم ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو ایک ایسے لیڈر تھے جنہوں نے عوام ریاست کو لے کر سیاست میں سرگرم ہوئے۔ ذوالفقار علی بھٹو ایک ایسے لیڈر تھے جنہوں نے عوام کو آواز دی، انہیں شعور دیا اور سیاست میں ایک نئی روح پھونکی۔ اگرچہ ان پر تنقید بھی ہوئی، مگر ان کے خدمات کو کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ وہ پاکستان کی تاریخ کے متحرک ترین، ذہین اور پر اثر سیاستدانوں میں شمار ہوتے ہیں۔ پیارے دوستو، اگر یہ آپ کو تاریخی کہانی اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔